احسن اقبال صاحب، میں نے جوڈیشل ریفارمز پہ عدالتی اصلاحات پہ بات کرنی ہے، لیکن ایک مجھے بات بتائیں، آج آپ کے خلاف ایک پریس کانفرنس کیا ہے شہباز گل صاحب نے، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ ریپیٹ کیا کہ آپ نے ایک فیملی جس نے بھیرا میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی کچھ بد تہذیبی کی تھی، اس کو پریشرائز کر کے تو آپ نے وہ جو ان سے ویڈیو ریکارڈ کروائی. تو پہلے بھی آپ وضاحت کر چکے ہیں، لیکن آج دوبارہ پریس کانفرنس یہ تھوڑی سی وضاحت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آنریبل پڑھے لکھے لوگ تھے، اور وہ جب آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم خود سے، ہماری فیملی نے سوچا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور آئی ویلکم دیم. اور دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس عمل سے نا ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پورا جو بیانیہ تھا وہ ڈھہ گیا، جو وہ ایک لوگوں کو ایکسائٹ کر رہے تھے. اور جب یہ ان لوگوں نے یہ ایک بڑا مہذب طریقہ اپنایا اور آ کے اپنے اس عمل پہ کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2 جلسوں میں میرے خلاف نعرے لگوائے کہ احسن اقبال فلاں ہے، احسن اقبال فلاں ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں لے کے جاؤں گا عمران خان کو کہ یہ ثابت کرے کہ میں چور اور ڈاکو ہوں. حامد میر صاحب، آپ کے پروگرام میں جب ان کی حکومت تھی، جب شہزاد اکبر کا سورج سوا نیزے پہ تھا، عمران خان کا سورج سوا نیزے پہ تھا، میں نے آپ کے پروگرام میں، آپ لکھوا لیں کلپ، کئی دفعہ بیٹھ کے کہا ہے کہ میں نے 3200 ارب روپے کی 2013 سے 18 کے درمیان ڈیولپمنٹ ریلیز کی ہے. سپریم کورٹ میں 32 پیسے سپریم کورٹ میں کیوں جائیں گے؟ میں اس لیے جاؤں گا لوئر کورٹ میں جائیں گے. نہیں، سپریم کورٹ میں اس لیے جاؤں گا کہ سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف اپنے ڈگنیٹی کی محافظ نہیں ہے، وہ انڈر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں ہر شہری کی ڈگنیٹی کی بھی محافظ ہے. تو اگر سپریم کورٹ ایک شخص کو یہ کہتی ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، کیا اس شخص کے پاس یہ سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے جس کی مرضی وہ پگڑی اچھالے؟ سوائے اس کے کہ 10-15 سالوں سے یہ کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے شخص، ہر کسی کے اوپر گالی گلوچ کر رہا ہے، اور اس کا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ اس کی چوری پکڑی ہوئی ہے فورن فنڈنگ کیس میں، اس کا جواب نہیں دے پا رہا. اچھا، اب اس میں آپ کا جو معاملہ ہے، شعیب شہین صاحب، احسن اقبال صاحب ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، اس معاملے میں آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل ہوتی ہے. اس میں ہے کوئی بھی ایشو ریلیٹنگ ٹو کوسچن آف لا آف پبلک امپورٹنس انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس، یہ بیسک انگریڈینٹس ہیں. اور انڈیویجول گریونس پہ سپریم کورٹ کی بے شمار ججمنٹس آ چکی ہیں. نو ون کین اپروچ دی سپریم کورٹ. وہ اس کے لیے کہ جب تک کوئی کوسچن آف پبلک امپورٹنس بنے انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس سے وہ پٹیشن فائل ہو سکتی ہے. یہ انڈیویجول گریونس ہے، یہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں یا جس بھی کورٹ میں جائیں، لیکن ڈائریکٹ پٹیشن از ناٹ. یہ مسئلہ میرے ذات کا نہیں ہے، یہ پبلک آرڈر کا ہے کہ پوری کلاس آف لیڈرشپ کو اپنے علاوہ، دیکھیے ایک شخص ہے جس کو یہ خبت ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان کا ہر دوسرا بندہ جو اس سے اختلاف نہیں رکھتا وہ غدار ہے، وہ کافر ہے، وہ دوسرے درجے کا مسلمان ہے، اور اس کو جو ووٹ نہیں دیتا اس سے قبر میں بھی سوال ہوگا. میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں، ادھر ہم جا رہے ہیں. یہ معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے ڈائریکٹلی آرٹیکل 184(3) میں کوئی ڈائریکٹلی پرسنل میٹر کو نہیں لے کے جا سکتا. نہیں، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا. سر، وہ ایک پٹیشن آئی ہوئی تھی، وہ بھی پٹیشن ان کی طرف سے آئی تھی، اس کے خلاف سپریم کورٹ نے اس کے ہیئرنگ کر لی. اس نے اپنے 1996 کے، جس وقت ایون بینک کا ریکارڈ بھی نہیں تھا، وہ A to Z وہاں جمع کرا لیا. اور فیئر ہیئرنگ کے بعد سپریم کورٹ نے حنیف عباسی والے کیس میں ان لوگوں نے فائل کیا تھا، اور اس کے کیس میں سپریم کورٹ نے تھارولی ڈسکس کر کے ان کو کہا کہ obviously یہ وہ صادق امین ہے، ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہیں ہوا. لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں اتنا کروں، احسن اقبال صاحب کے خلاف اس وقت ایک کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس کا ایک ریفرنس فائل ہوا ہے. کرپٹ پریکٹسز کا ہر فائل ہوا ہے جس میں سزا ہے، اور سزا بھی کوئی کم نہیں ہے، 14 ایئرز ہے. اگر ایک آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے؟ the question is جو بھی بندہ وہاں ٹرائل فیس کرتا ہے، لیکن ایک ریفرنس تو پڑا ہوا ہے، پہلے اس کا دفاع کر لے، اس کے بعد. کون سا ریفرنس ہے؟ دیکھیے، جو نارووال سپورٹ سٹی کا ریفرنس ہے، یہ وکیل صاحب پڑھ لیں جا کے، اس میں 1 پیسے کی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے. الزام یہ ہے کہ نارووال کے اندر جو شاید ہندوستان یا اسرائیل کا ایک ضلع ہے، وہاں پہ آپ نے قومی لیول کا ایک پروجیکٹ بنا کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کی منظوری میرے وزیر بننے سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ہو چکی تھی. ادھورا منصوبہ تھا، ہم نے بنایا. میرے پہ الزام کوئی مالی بدعنوانی کا نہیں ہے. اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا، آپ نے نارووال میں سپورٹس کمپلیکس کیوں بنوایا؟ کہ نارووال چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں کیوں بنایا؟ بھئی جو چھوٹا علاقہ ہے اس کا حق نہیں ہے، وہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. کیا وہ ہندوستان کا ضلع ہے؟ کیا وہ اسرائیل کا ضلع ہے؟ کیا نارووال پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟
اچھا پھر کیا پاکستان میں اس جیسے 20 سپورٹس کمپلیکس اور نہیں بننے چاہیے؟ ہمارے پاس تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، کوئی کیسینو تو نہیں بنا، کوئی جوا خانہ تو نہیں بنا. تو یہ ایک بوگس کیس جو انہوں نے بنایا، اور یہی اس کا بندے کا مسئلہ ہے نیب کے قانون کہ کے ایسے مطابق جھوٹے کیسز بنا کر اس نے ہمیں جیلوں میں ڈالا، اور ہم مہینوں جیلوں میں پڑتے رہے. اس کے بعد بالآخر ضمانتیں ہوئیں. عمران خان صاحب جو ہم نہیں سمجھ آتے کہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو ہاتھ لگے، 24 گھنٹے میں ضمانت، 24 گھنٹے میں بار، 24 گھنٹے میں ای سی ایل ختم. یہ جی کیا اس کا معاملہ کیا ہے؟ جواب؟ میں ایک عرض کرتا ہوں، اگر ایسا ہی ہے تو ضمانت بالکل مل جاتی ہے، لیکن ابھی تک پھر انہوں نے درخواست کیوں نہیں دی کہ مجھے سیکوٹ کیا جائے. اور نیب کے قانون دی ہوئی ہے، ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، کرپشن ایکویٹل دی ہوئی ہے. پریکٹس کا کیس بنتا ہے، چاہے وہ کرپشن آپ خود کر لیں یا آپ کے تھرو سرکار کو لاس ہو جائے. وہ ان کی بڑی پراپر تھارول انویسٹیگیشن ہوئی اور ریفرنس پینڈنگ ہے. لیکن ایک بات سے میں ایڈ کروں گا، دیکھیں جب تک کہ کنوکشن نہیں ہوتی، ایوری ون از ڈیمڈ ٹو بی این انوسینٹ، لہٰذا الزام ہے وہ فیس کر رہے ہیں، اچھا ہے برا ہے جو بھی ہوگا. لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آج تک یہ کہا جاتا ہے نہ سیاستدانوں کے خلاف کبھی کرپشن پروو ہوئی، نہ آج تک کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروو ہوئی، نہ بیوروکریسی کے خلاف پروو ہوئی. تو پھر یہ ملک کا حال ہوا کیسے ہے؟ یا میں نے آپ نے نواز شریف صاحب کیا ہے؟ ڈسکوالیفائی نہیں ہو گئے؟ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں نا، ابھی تک میٹر پینڈنگ ہے، سوائے ایک کیس کے، وہ بھی ججمنٹ سسپینڈڈ ہے، میٹر پینڈنگ ہے. ابھی بھی ججمنٹ جب سسپینڈڈ ہے، بیل پہ ہیں، ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب لیکن جہانگیر ترین صاحب کو جیل میں نہیں گئے، ان کو صرف میکسیمم نااہلی کوئی سزا سچ سزا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یار کوئی نہ کوئی تو ادارہ، کوئی بندہ، کوئی رسپانسبلٹی تو لے کہ کون اس کرپشن میں ملوث ہے، کس نے اس ملک کو اس انجام کو پہنچایا ہے. ہم لوگ غریب آدمی، ہم لوگ پھر ملوث ہیں جن کے پاس کبھی کوئی پبلک آفس نہیں رہا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. پاکستان کی یہ 75ویں سالگرہ، اور جب 50ویں سالگرہ تھی تب میں باہر سے پڑھ کے آیا تھا اور بڑا پرجوش ویژن 2010 بنایا. وہ گیا ماشاء اللہ لگ گیا ردی کی ٹوکری میں. پھر 2013 میں ویژن 2025، پھر 2018 میں انجینئرڈ الیکشن ہو گیا. پاکستان اس حال میں پہنچا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسی سے. دیکھیے بنگلہ دیش اور انڈیا، اس میں ہمیشہ ہم سے کرپشن زیادہ رہی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی رہی ہے، لیکن کنسسٹنسی آف پالیسیز اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے انہوں نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر آپ کسی ملک کے اندر پوری دنیا کے نمازی حاجی ایماندار لا کے جمع کر دیں، اس ملک میں سیاسی بے یقینی برقرار رکھیں، اس ملک میں پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوگا، وہ 1 انچ ملک آگے نہیں چلے گا. پاکستان کے 75 سال کی تباہی کی وجہ وہ کھیل ہیں جو ہم اس ملک کے اندر کھیلتے رہے ہیں. ہم نے آئین کو سپریم نہیں ہونے دیا، اور ہم نے بار بار political اس کھیل کا stability- حصہ بن جاتے ہیں. بار بار کھیل، اور لیکن یہ بار جنرل بھی اسی کھیل کا حصہ بنا ہے جو اس سے تسلسل نہیں ہوا، اور آج پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامکلی ہم تباہی کی طرف چلے تو ہم گئے. اسی دائرے کے سبب میں گھومتے رہیں گے. ایک لفظ کا اضافی ضرور کر لوں، دنیا کی کسی بھی ملک نے جس نے ترقی کی ہے کبھی بھی ترقی اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں رہا ہے. ایک بندے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہو رہا ہو، وہ جا کے چپڑاسیوں کے نام اور فالودے والوں کے نام کے اکاؤنٹس کے پیسے نہ آئے، کیا ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ جی آپ کے پاس یہ پیسے کہاں آئے؟ اس وقت جو لا میں انہوں نے امینڈمنٹ لے کے آئے، میں اس کا تذکرہ